السلام علیکم ایوری باڈی۔ تھرڈ سمیسٹر کے سارے طلباء و طالبات اور فورتھ سمیسٹر میں جو لوگ تھیسس کر رہے ہیں اس وقت، یہ لیکچر آپ سب لوگوں کے لیے ہے، اور یہ بہت آج کا لیکچر جو ہے یہ بہت اہم لیکچرز میں سے ہے، اور اس کو آپ لوگ جو ہیں وہ بطور ریفرنس اپنے پاس بھی رکھیں گے، اور اس کو آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ جو ہیں وہ استعمال بھی کریں گے جب آپ اپنے مقالہ جات لکھیں گے۔ آج کا لیکچر اقتباسات اور حوالہ جات کے حوالے سے ہے۔ حواشی اور حوالہ جات اور اقتباسات، یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے یہ آج کا لیکچر ہوگا، اور اس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک مقالہ لکھنے کے دوران ہم اقتباسات کس طرح درج کریں گے، اور پھر جب ہم مقالہ لکھنے کے دوران حوالہ جات اور حواشی دیں گے تو وہ کس طریقے سے دیں گے، اور آخر میں کتابیات کس طرح درج کریں گے۔ یہ بات جو ہے یہ بہت سمجھنا ضروری ہے کہ اس وقت ہم عملی طور پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے۔ ہم اس وقت کیوں کی بحث میں نہیں ہیں، کیوں کی بحث جو ہے وہ پہلے ہو چکی جب آپ اصول تحقیق اور پورا اس وقت پہلے سمیسٹر میں پڑھ رہے تھے، جو اب بھی اس وقت بھی پہلے سمیسٹر کو جو ہم پڑھا رہے ہیں۔ ہم اقتباسات کیوں درج کرتے ہیں، ہم کس طرح دوسروں کے ریفرنسز دینے ہوتے ہیں، ہم ایک دعوے کی تائید کس طرح کرتے ہیں، ہم ایک دعوے کا ثبوت کیسے دیتے ہیں، ہم نے سرکے سے کس طرح بچنا ہوتا ہے۔ ایک طرف ہم نے یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے پچھلا جو مطالعہ تھا اس کو پڑھا ہوا ہے، یہ ریفرنس بھی دینا ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے چوری نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے درمیانی صورت ہم نے رکھنی ہوتی ہے، اس لیے ہم حوالہ جات اور اقتباسات میں وہ اس میں درج کرتے ہیں۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ حوالہ جات کے ضمن میں ایک بات طے ہے کہ ہر یونیورسٹی اپنا سٹائل رکھتی ہے حوالہ جات اور اقتباسات کے حوالے سے۔ دنیا میں حوالے دینے کے جو مروجہ طریقے ہیں وہ ایک طریقہ نہیں ہے، کئی زیادہ طریقے ہیں، جن میں سے زیادہ معروف طریقے جو ہیں ان میں MLA یعنی ماڈرن لینگویج ایسوسی ایشن سٹائل شیٹ، اور APA یعنی امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن سٹائل شیٹ، اور اس کے علاوہ شکاگو سٹائل شیٹ ہے اور ترابین سٹائل شیٹ ہے، یہ سب موجود ہیں۔ آپ اگر مائکروسافٹ ورڈ یوز کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ورڈ میں کہ میں ابھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں اس کو سکرین کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ میں تھوڑا سا اس کو اوپن کر لوں پہلے، تو پھر وہ شیئر ہوتی ہے۔ جی، تو ورڈ میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جب آپ مائکروسافٹ ورڈ استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ڈاکومنٹ میں اوپر ایک بار نظر آتی ہے۔ یہ مائکروسافٹ ورڈ کا آپ کے سامنے ایک خالی صفحہ جو ہے یہ کھل گیا ہے، اور یہاں آپ کو اوپر ایک بار نظر آئے گی، اور اس بار میں آپ کو یہاں پہ یہ ریفرنسز کا ایک نظر آئے گا۔ ریفرنسز آپ نے دیکھا نا۔ اب اس ریفرنسز میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بہت ساری ویسے تو چیزیں نظر آتی ہیں، ظاہر ہے کہ اینڈ نوٹ کیسے یہ آپ نے یوز کرنا ہے، فٹ نوٹ کیسے کرنے ہیں، ٹیکسٹ کیسے ایڈ کرنا ہے، ٹیبل کیسے ایڈ کرنا ہے، یہ سارے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ایک چیز اور نظر آئے گی جس میں یہ سٹائل، یہ لکھا ہے سٹائل، اور یہاں لکھا ہے APA۔ یہ اس کا ڈیفالٹ سٹائل ہے، اس لیے کہ آج کل کے دور میں زیادہ ہمیشہ APA سٹائل ہی چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ جب اس کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو، اگر آپ اس کا ڈراپ مینیو ساتھ اس کے جو ہے اس کو اوپن کریں تو اس میں آپ کو بہت سے سٹائل شیٹ جو ہیں وہ نظر آئیں گے کہ اور کون کون سی سٹائل شیٹس اس میں موجود ہیں، جس میں آپ دیکھیے آپ کو ایک یہ شکاگو سٹائل نظر آئے گا، GB7714 نظر آئے گا، اس میں آپ کو GOST نظر آئے گا، اس میں آپ کو ٹائٹل سارٹ نظر آئے گا، ہارورڈ کا نظر آئے گا۔ ہارورڈ کا سٹائل جو ہے اس کی میرے پاس ڈیٹیلز موجود ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن آج کل APA زیادہ چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد MLA آپ کو ترابین اور یہ سارے سٹائل شیٹس نظر آ جائیں گے۔ آپ یہاں پہ اگر کوئی ایک ریفرنس دینے کے بعد اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو سٹائل کو چینج کرنا چاہیں تو وہ اس کو چینج کر دیتا ہے۔ ورڈ میں آپ کو یہ آپشن دی گئی ہے، اردو میں ابھی تک یہ چیزیں نہیں ہیں، اردو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آگے جائے گا اس میں آتی جائیں گی۔ لیکن
ورڈ میں آپ کو ایک ریسرچر کے طور پر اگر آپ ٹائپ کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ورڈ میں آپ کے لیے موجود ہیں۔ تو یہ مختلف سٹائل ہیں، اور ہر یونیورسٹی جو ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ کہے کہ جناب آپ نے جو اپنے طالب علم ہیں ان کو بتانا ہے کہ وہ کس سٹائل میں اپنا تھیسس لکھیں گے۔ ہماری یونیورسٹی لیڈز یونیورسٹی میں اب تک ایم ایل اے سٹائل میں تھیسس لکھے جاتے تھے، اور ایم ایل اے سٹائل کیا ہے تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا ابھی، لیکن اب ہم نے 1 سال پہلے سے، جو آپ کا 4th اس وقت سیمیسٹر جا رہا ہے، جب ان کا تھیسس ملا تھا تب سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اے پی اے سٹائل پہ شفٹ کر دیں گے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں جو ایم ایل اے سٹائل اور اے پی اے سٹائل کا فرق جاننے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا وجوہات ہیں۔ ایم ایل اے سٹائل میں پرانے زمانے میں جب لکھا جاتا تھا تو اس کا آغاز اس طرح سے ہوا تھا، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ 1920s میں ایم ایل اے ماڈرن لینگویج ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آیا تھا غالباً 1926 میں، اور اس کے بعد سے اس کا جو مینول ہے وہ تبدیل ہوتا چلا گیا ہے، اور پوری دنیا میں جو تھیسز لکھے جاتے ہیں ان میں ایک طریقہ کار حوالہ دینے کا جو استعمال ہوتا تھا وہ تبدیل ہوتا رہا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فٹ نوٹ دیے جاتے تھے۔ نوٹ 3 قسم کے ہوتے ہیں، 3 قسم کے نوٹس، ایک فٹ نوٹ، ایک اینڈ نوٹ، اور ایک جو ہیں وہ عبارت میں دیے گئے نوٹس۔ یہ 3 قسم کے جو نوٹس ہوتے ہیں۔ فٹ نوٹ یہ ہوتے تھے کہ ہر صفحے میں نیچے آپ نے وہ دیکھا ہوگا لگی ہوئی لکیر کلاسیکل کتابوں میں، جس طرح تفہیم القرآن میں سید ابوالعلا مودودی کے حواشی ہیں نیچے ہر صفحے کے لکیر لگا کر، اس طرح۔ تو فٹ نوٹ یہ ہوتے تھے کہ ہر صفحے پر نیچے ایک لکیر لگا دی جاتی تھی، اور ہر صفحے کے حوالہ جات 1 2 3 کر کے وہاں لکھ دیے جاتے تھے، اور نئے صفحے کے حوالہ جات پر پھر سے 1 2 3 کر کے نمبر دیے جاتے تھے، یعنی بات کو وہیں صفحے کے فٹ نوٹ میں ختم کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد آخر میں کتابیات دے دی جاتی تھیں، اور فٹ نوٹ میں جو حوالہ ہوتا تھا وہ بھی، اس میں بھی پوری کتاب لکھی ہوتی تھی، اور آخر میں پوری کتاب لکھی ہوتی تھی۔ تو یہ سٹائل جو ہے یہ تقریباً کوئی 1980 85 87 تک چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد ایم ایل اے سٹائل شیٹ میں ہینڈ بک آف ایم ایل اے جو جوزف گیبالڈی نے جو تبدیل کی تھی، اس پر میرا ایک مضمون بھی تھا، غالباً ماہ 9 میں چھپا تھا، آج سے کوئی 15 سال پہلے۔ تو وہ جو کتاب چھپی تھی 1987 میں، اس نے جو ایم ایل اے سٹائل چینج کیا تھا ہینڈ بک، وہاں سے یہ سٹائل تبدیل ہوا، اور وہ جو فٹ نوٹ تھے جو صفحے کے نیچے ایک لکیر لگا کر دیے گئے تھے، ان کو اینڈ نوٹ میں بدل دیا گیا۔ اینڈ نوٹ کیا ہوتے ہیں؟ ایٹ دا اینڈ آف ایوری چیپٹر، ہر باب کے اختتام پہ وہ جو حوالہ جات ہیں وہ جمع کر دیے جاتے ہیں، اور عبارت میں نمبر لگائے جاتے ہیں۔ عبارت میں تو ایم ایل اے سٹائل میں نمبر 1 2 3 کر کے پورے باب کے نمبر ہوتے ہیں، جیسے 60 حوالہ جاتے ہیں تو 1 سے 60 تک نمبر ہوں گے، اور اسی ترتیب سے باب کے آخر میں 1 سے لے کر 60 تک نمبر لکھ کر حوالے وہاں پر درج کر دیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی حاشیہ ہے، کوئی وضاحت ہے تو وہ بھی وہیں پہ اسی طرح نمبر درج کر کے درج کی جاتی ہے۔ اب یہ جو اینڈ نوٹ تھے، اس کے بعد یہ سارا ہر باب کے آخر میں یہ حوالے دینے کے بعد یہ کیا جاتا تھا کہ تھیسس کے آخر میں، مقالے کے آخر میں کتابیات الگ سے درج کی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو مثال کے طور پر اگر میں کوئی مقالہ دکھاؤں کہ جو طالب علموں نے لکھا ہوا ہے، تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے یہ ہم کیا کرتے تھے۔ اب اس میں دیکھیے یہ ایک مقالہ ہے جو لکھا گیا ہے، تو اس مقالے میں پہلا چیپٹر جو ہے وہ جہاں ختم ہوتا ہے اس کے بعد حوالے دیے گئے ہیں ہر باب کے، جس طرح ہوتے ہیں کہ ایک باب جب اس طرح ختم ہوگا تو اس باب کے اختتام پر ہم حوالے دیں گے۔ یہ ہمارے تھیسز اس طرح سے اب تک لکھے جاتے تھے، میں نے خود اپنے تھیسز میں جو ہے وہ اسی طرح سے حوالہ جات دیے تھے پی ایچ ڈی کا جب تھیسز لکھا تھا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے یہ ایک باب جو ہے وہ ختم ہوا ہے تو اس کے آخر میں یہ حوالہ جات دیے گئے ہیں، اور یہ حوالہ جات جو ہیں ان کے بعد اگلا باب یہاں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے جب یہ حوالہ جات دیے جاتے ہیں ہر باب کے آخر میں، تو اس کے بعد پھر
پورا تھیسس جب ہو چکتا ہے تو اس کے تھیسس کے آخر میں پھر سے یہ ساری کتابیات اور اس میں انٹرویوز اور اس میں ساری ہر چیز کی یہ تفصیل دے دی جاتی ہے، یہ کتابیات اس کے آخر میں دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو شاید یہ نظر نہ آ رہا ہو لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب آپ ایک مقالہ لکھتے ہیں تو اس مقالے کے آخر میں کس طرح سے اس کے ہر باب کے آخر میں حوالے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے اختتام پہ کتابیات درج کرتے ہیں. یہ ایم ایل اے اسٹائل تھا، لیکن ایم ایل اے اسٹائل کو اب ہم نے تبدیل کر دیا ہے اور اب ہم اے پی اے اسٹائل پہ شفٹ ہو رہے ہیں. اور اس لیکچر میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اے پی اے اسٹائل کیا ہوتا ہے اور اے پی اے اسٹائل میں جب ہم حوالہ جات دیتے ہیں تو وہ کس طرح دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سلسلے میں پہلی بات یاد رکھیے گا کہ اے پی اے اسٹائل میں نہ تو فٹ نوٹ ہوں گے اور نہ اینڈ نوٹ ہوں گے. یعنی نہ تو ہم ہر صفحے کے نیچے لائن لگا کر وہاں پہ کوئی حوالہ درج کریں گے اور نہ ہی ہم باب کے آخر میں ہر باب کے آخر میں نمبر لگا کر حوالے درج کریں گے. ہم صرف دو چیزیں کریں گے. سب سے پہلے ہم کتابیات مرتب کر دیں گے اور وہ کتابیات جو ہیں وہ مصنفین کے مشہور نام سے ہوں گی. اور اس کے بعد عبارت میں ہم نے صرف 3 چیزیں دینی ہیں. جہاں بھی ہم اقتباس دیں گے فوراً اس کے ساتھ 3 ہم چیزیں دیں گے، جس میں ہم مصنف کا نام دیں گے، وہ سن دیں گے جب کتاب چھپی ہے، اور صفحہ نمبر دیں گے. یہ 3 چیزیں ہم دیں گے. اور میگزین کے سلسلے میں اور ہر سلسلے میں مختلف انداز اس کے ہیں، لیکن یہ 3 معلومات ہم عبارت میں دیں گے اور پھر صرف ہم کتابیات درج کریں گے آخر میں. اب اس کا فائدہ کیا ہے اور کیوں ہم اے پی اے پہ شفٹ کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہمارا یہ جو ٹائپنگ کا سسٹم ہے، یہ سسٹم اس کی وجہ کہ جب ہم ٹائپ کرنا جب سے کمپیوٹر پہ شروع کیا ہے اس وقت سے یہ سوچ بچار چل رہی تھی کہ کیا کیا جائے. کہ ہوتا یہ تھا کہ ایک طالب علم جو ہے اس نے مثال کے طور پر ایم ایل اے اسٹائل میں اس نے 50 حوالے ایک چیپٹر میں لکھے اور چیپٹر کے اینڈ پہ وہ سارے کے سارے حوالے درج کر دیے. اب جب نگران نے چیک کیا تو انہوں نے کسی ایک حوالے کو مثلاً حوالہ نمبر 24 کو غلط قرار دے دیا. اب وہ اس میں سے نکالنا پڑا. اب وہ طالب علم جو ہے اس کے لیے ایک مسئلہ یہ بنا کہ حوالہ نمبر 23 تک تو عبارت میں چیپٹر میں لکھے ہوئے ہیں، اب 23 سے آگے جو ہے وہ حوالہ نمبر 25 آ گیا عبارت میں، کیونکہ بیچ میں سے 24 تو نکل گیا. لیکن ادھر جو ہے باب کے آخر میں وہ ترتیب خراب ہو گئی ساری، اب وہ آگے تک ترتیب خراب ہوگی. چنانچہ ایسا کرنے کی صورت میں وہ طالب علم جو تھا اس کو ایک بار پھر نئے سرے سے تمام کے تمام نمبر لگانا اور دیکھنا اور چیک کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل طلباء کو درپیش. چنانچہ اے پی اے اسٹائل میں اب 3 چیزیں جب عبارت میں دے دی جاتی ہیں تو طالب علم کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ اس نے حوالہ کیسے دینا ہے. اور اس کے بعد کتابیات جو ہیں وہ ایک خاص ترتیب میں درج کی جاتی ہیں تاکہ ان 3 معلومات کی مدد سے جو حوالہ دیکھنا چاہے وہ فوراً پہنچ سکے کہ یہ حوالہ جو ہے یہ کہاں پہ ہے اور کون سی کتاب کا یہ حوالہ ہے. اب اس سلسلے میں کچھ خاص طریقہ کار وضع کیا گیا ہے جو اے پی اے 6th ایڈیشن جو ہمارے ہاں کامنلی بہت زیادہ مقبول ہے اور جو تسلیم کیا جاتا ہے انٹرنیشنلی بہت زیادہ. 7 بھی آ چکا ہے لیکن 7 جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا الٹرا اس کی طرف چلا گیا ہے، لیکن جو 6th ہے اس کو بہت زیادہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے ہر جگہ پہ. تو اے پی اے 6th ایڈیشن میں حوالہ دینے کا کیا طریقہ کار ہے اور اقتباس درج کرنے کے حوالے سے ہم کیا جان سکتے ہیں، اس میں پہلے میں آپ کو حوالہ دینے کے طریقہ کار کے بارے میں بتاؤں گا اور پھر آپ کو اقتباس درج کرنے کے لیے کہ اقتباس کیسا ہونا چاہیے اور اس کو ہمیں کس طرح سے دیکھنا چاہیے اس کی طرف آؤں گا. تو آپ لوگ دیکھیے گا کہ آپ کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں، یہ اس وقت آپ کے سامنے اے پی اے 6th ایڈیشن ہے. اے پی اے جو ہے یہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کا یہ مینول ہے جس کا یہ 6واں ایڈیشن جو ہے اس وقت ہمارے سامنے ہے.
اس ایڈیشن میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کا ٹائٹل جو ہے یہاں پہ آپ کو ملے گا پبلیکیشن مینول آف امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ کو دیکھیے گا کہ یہ کتاب جو ہے واشنگٹن ڈی سی سے 2010 میں اس کی جو فورتھ پرنٹنگ ہے، یہ ایڈیشن میرے پاس اس وقت موجود ہے. اس کتاب میں ویسے تو اگر آپ اس کی فہرست دیکھیں، اور یہ بڑی ویسے تو اگر محقق ایک بندہ بننا چاہے اور بین الاقوامی سطح پر سیکھنا چاہے کہ تحقیق کیا ہے اور اس پہ کام کرنا چاہے تو یہ بہت عمدہ کتاب ہے. اور یہ کتاب جو ہے یہ آپ کو شروع سے جیسے رائٹنگ فار دا بیہیویئرل اینڈ سوشل سائنسز سے، یہ ہماری جو اردو وغیرہ ہے، ادب وغیرہ ہے، یہ سارا اسی میں آ جاتا ہے سوشل سائنسز میں. تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو امپیریکل اسٹڈیز سے لے کر یہ پورا کہ اسٹڈی کیسے ہے اور ایتھکس کیا ہیں، رپورٹنگ کیا ہے، کس طرح کرنا ہے، پورا انہوں نے ایک سسٹم دیا ہوا ہے، ایک مینول دیا ہوا ہے. لیکن اس کتاب میں آپ جب آگے جائیں گے حتیٰ کہ یہ سپیسنگ تک اور آئیفنیشن تک کہ جو جب آپ ٹائپ کرتے ہیں تو کتنا گیپ دینا ہے، کتنی سپیس دینی ہے، ایبریویشنز کیسے یوز کرنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں دی گئی ہیں. لیکن اس میں جو اہم حصہ جو ہمارے کام کا حصہ ہے وہ آپ کو ملے گا یہاں پہ کریڈٹنگ سورسز میں. ایک یہ حصہ جو سورس کو آپ نے کریڈٹ کیسے دینا ہے، یعنی کسی کا آپ نے سورس اگر استعمال کیا، اقتباس لیا ہے، تو آپ نے کیسے بتانا ہے کہ یہ اصل میں فلاں بندے نے اقتباس لکھا ہے جو اس وقت میں یہاں پہ استعمال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے. اس میں انہوں نے پلیجرزم کی بحث کی ہوئی ہے کہ سرقہ جب آپ کرتے ہیں تو کیسا سرقہ ہوتا ہے. ایک پلیجرزم جو ہے وہ دوسروں سے ہم نقل کرتے ہیں، ایک کو وہ کہتے ہیں کہ سیلف پلیجرزم ہوتا ہے، خود اپنی نقل کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو پہلے لکھا ہے اسی کو دوبارہ لکھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں صورتیں انہوں نے دی ہوئی ہیں اے پی اے اسٹائل میں. لیکن فی الحال میرا یہ والا ایریا میرا موضوع نہیں ہے. اس وقت میرا جو موضوع ہے وہ ہے اس سے اگلا، کوٹنگ اینڈ پیرافریزنگ کا. ٹھیک ہے کہ یہ کیا ہے اور ہم نے ڈائریکٹ کوٹیشن جو ہیں ان کو کیسے دینا ہے اور ان کو کس طرح سے دیکھنا ہے. اور اس کے بعد اس سے اگلے ایریے میں آ جاتا ہے یہاں پہ سائٹنگ ریفرنسز ان ٹیکسٹ. ٹھیک ہے، یہ والا جو ہے یہ علاقہ، یہ ہمارا علاقہ ہے کہ جس کو ہم نے پڑھنا ہے. اب یہ جو ایریا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کافی زیادہ یہ تفصیل سے دیا گیا ہے 174 پیج پہ. سائٹنگ ریفرنسز ان ٹیکسٹ آپ دیکھیے یہ سامنے آ گیا ہمارے. تو یہ بہت تفصیل سے دیا گیا ہے اور یہ ایریا جو ہے اس کو ہمیں پڑھنے کے لیے کافی وقت بھی چاہیے اور کافی زیادہ اس کو سمجھنے کے لیے. تو ایک اگر ون ورک بائی ون آتھر ہے تو اس کو کیسے ہم نے دیکھنا ہے، اور پھر یہ ساری تفصیلات اس میں کافی زیادہ دی گئی ہیں کہ زیادہ آتھر ہوں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد گروپ آف آتھر ہوں تو کیا کرنا ہے، ورک وتھ نو آئیڈینٹیفائڈ آتھر ہو تو کیا کرنا ہے جس کا نام ہی نہیں ہے، اور پھر یہ ساری تفصیلات یہاں پہ دی گئی ہیں. لیکن یہ تمام تفصیلات جو ہیں ان میں جانے کی بجائے میں آپ کو ایک اور جو اس کے اس کو بریفلی جو بیان کیا گیا ہے میں اس کی مدد سے آپ کو تھوڑا سا یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ بریفلی کس طرح سے یہی والا جو اے پی اے اسٹائل ہے اس کو کس طرح انہوں نے ایک بریف طریقے سے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے تاکہ ہم اسے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور زیادہ اچھے طریقے سے اس کو ہم جان سکیں کہ یہ جو اے پی اے اسٹائل ہے یہ ہم نے کیسے اس کو فالو کرنا ہے. یہ لائبریری گائیڈ ہے یونیورسٹی لائبریری کی اور یہ کسی یونیورسٹی کی ہے اور اس میں اے پی اے فارمیٹ 6th ایڈیشن جو ہے اس کو بریفلی انہوں نے بتا دیا ہے کہ اصل میں یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور یہاں سے میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتا ہوں. ہم اس کو اردو میں لکھتے چلے جائیں گے. آپ لوگ اس سٹیج پر لیکچر کے آپ اپنا قلم اور اپنے کاغذ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اس کو جو ہے وہ آپ نوٹ کرتے چلے جائیں کہ مختلف صورتوں میں اگر ہم نے حوالہ دینا ہو تو کیا کرنا ہے. اب یہ جو ہم اس وقت پہلے نوٹ کریں گے یہ ہے کتابیات درج کرنے کا طریقہ.
کہ کتابیات میں جب آپ نے کتابیں لکھنی ہیں تو اے پی اے اسٹائل میں آپ نے کس طرح کتابیں لکھنی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اے پی اے کی اگر ہم اوریجنل مینول میں چلے جائیں تو اس میں بہت زیادہ آپ کو ملے گا جو میٹیریل ملے گا. تو اس میں سے ہمارے کام کا میٹیریل جو ہے وہ یہاں کچھ اکٹھا کیا گیا ہے، بلکہ اس میں بھی بہت سی چیزیں ہمارے کام کی نہیں ہوں گی. میں زیادہ زور ان چیزوں پر دوں گا جو ہمارے عام طور پر مقالہ جات میں ہمارے سامنے ہوتی ہیں چیزیں، زیادہ زور ان پر دیا جائے گا، اور باقی پھر انشاءاللہ تعالی جو مختلف اضافی چیزیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے. اس میں جو اوپر انہوں نے دیا ہوا ہے کہ جی یہ ڈبل سپیسنگ کا ایک سسٹم ہے، یہ ٹائپنگ سے تعلق رکھتا ہے. although the example in this guide are shown single space APA style plus double spacing through، یعنی وہ ڈبل سپیسنگ اس طرح سے وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں اس وقت اس سے ہماری بحث نہیں ہے کہ وہ ڈبل سپیس ہے یا سنگل سپیس ہے، اس وقت ہم صرف طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے آغاز انہوں نے کیا ہے جرنلز یا میگزین سے اور نیوز پیپر سے جو پرنٹ فارمیٹ میں آپ کو ملتے ہیں. کہ اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک میگزین ہے یا آپ کے پاس ایک مجلہ ہے یا شمارہ ہے، جریدہ ہے کوئی، تو اس کا حوالہ آپ نے کیسے دینا ہے، یہاں سے آغاز کیا ہوا ہے اس میں انہوں نے. تو اس میں آپ لوگ لکھ لیجئے کہ سب سے پہلے آپ نے جو مثال کے طور پر کوئی مضمون کسی میگزین میں چھپا ہوا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے مصنف کا نام لکھ دیں. ٹھیک ہے، اگر ایک مصنف ہے تو اس کا صرف نام لکھ دیں. اگر دو ہیں، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے نا آتھر اے، آتھر بی، آتھر سی، تین مصنف تک آپ نام جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. تین سے زیادہ تو پھر آگے وہ صورتحال جو ہے اس کا ہم ڈسکس کریں گے، اس میں آگے آ رہا ہے وہ. تو تین مصنف تک ہو تو ان کے نام لکھ دیں سمپلی. ٹھیک ہے، ہمارا عام طور پر ایک ہی ہوتا ہے اور ہم اس کا سیدھا سیدھا نام لکھ دیتے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ وہ سال لکھ دیں کہ جس میں یہ میگزین جو ہے یہ چھپا ہے. ٹھیک ہے، پہلے مصنف کا نام، پھر سال، بریکٹ میں سال لکھنا ہے. اور سال لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ فل سٹاپ ڈالنا ہے. ہمارا جو ہے آپ کو پتہ ہے ختمہ ہوتا ہے، ختمہ کا نشان جو ایک ڈیش جس کو ہم کہتے ہیں وہ ڈالنا ہے. اس کے بعد ٹائٹل آف آرٹیکل، مضمون کا عنوان آپ نے ڈال کر اور ٹائٹل لکھنے کے بعد آپ نے پھر فل سٹاپ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے ٹائٹل آف جرنل، یعنی جو آپ کا اس میں رسالہ ہے اس کا نام آپ نے ڈال دینا ہے. اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ اس کا جلد نمبر اور شمارہ نمبر ہے، اور یہ اس کے صفحات نمبر ہیں. آگے آ جاتے ہیں تو جلد نمبر اس کے بعد لکھیں اور شمارہ نمبر لکھیں اور صفحہ نمبر لکھ لیں. تو اس طرح آپ کا یہ جو ترتیب بنے گی وہ بنے گی مصنف کا نام، اس کے بعد بریکٹ میں سال، پھر اس کے بعد مضمون کا عنوان اور فل سٹاپ، اور پھر رسالے کا عنوان، اور اس کے بعد کاما اور جلد اور شمارہ، اور اس کے بعد صفحات نمبر. ٹھیک ہے، اس کی انہوں نے یہ مثال دی ہوئی ہے کہ یہ کوئی ولیمز جیج نامی بندے کا مضمون جو ہے یہ چھپا ہوا ہے 2008 میں، اور اس مضمون کا یہ پورا نام تھا اس مضمون کا. ٹھیک ہے، جو 2008 میں چھپا تھا. اس کے بعد فل سٹاپ ڈالا ہے انہوں نے، اور پھر اس کے بعد یہ انہوں نے رسالے کا نام لکھا ہوا ہے اور اس میں کاما ڈالا ہے اس کے اینڈ پہ، اور پھر انہوں نے یہ جلد نمبر 53، شمارہ نمبر 12، اور پھر کاما ڈالا ہوا ہے، اور پھر صفحات انہوں نے 40 سے 45 اور فل سٹاپ ڈال دیا ہے اس کو. ہم آپ اگر غور کریں اس کو، ہم اگر اردو میں شفٹ کرنا چاہیں تو اس وقت میرے سامنے مثال کے طور پر ایک رسالہ ہے سیمائی نوادر. اب یہ سیمائی نوادر جو ہے اس میں میرے پاس جو ہے وہ اس کے اندر یہ تحقیق نمبر ہے اس کا، اور اس میں بہت سارے مضامین ہیں تحقیق کے حوالے سے. فرض کیا اس میں ایک مضمون ہے اردو میں تحقیق کے پیراڈائم پر ایک نظر، ڈاکٹر ناصر عباس نیر کا 498 صفحہ پر. ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم اس کا حوالہ دینا چاہتے ہیں، اس میں سے ہم نے کوٹیشن لی ہے اور اس کا ہم حوالہ دینا چاہتے ہیں. تو وہ حوالہ ہم کیسے دیں گے کہ سب سے پہلے ہم مصنف کا نام لکھیں گے ڈاکٹر ناصر عباس نیر، لیکن چونکہ ہم نے اس کے ٹیکسٹ میں نیر کے نام سے ریفرنس دینا ہے ہمیشہ. ٹیکسٹ میں جب ہم بریکٹ میں دیں گے تو مشہور نام سے دیں گے تو ہم لکھیں گے نیر. ٹھیک ہے،
اور اس میں اور اس کے آگے ہم سال اور صفحہ نمبر لکھیں گے، ٹھیک؟ تو وہ آگے ابھی آپ کو اس کی بھی تفصیل آ جائے گی، لیکن چونکہ ٹیکسٹ میں ہم نے صرف مشہور نام استعمال کرنا ہے تو ہم مشہور نام کو باہر لائیں گے تاکہ الفابیٹیکل آرڈر میں جب کوئی تلاش کرنا چاہے تو وہ مشہور نام اس کے سامنے وہ نون میں پہنچ جائے کہ اچھا نون میں یہ نیر موجود ہے، نیر، اس کے بعد بریک ڈال کے ہم لکھیں گے ڈاکٹر ناصر عباس، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سب کے نام، جیسے مثال کے طور پر جالبی ہیں، ڈاکٹر جمیل جالبی، تو جمیل ان کا نام ہے، ڈاکٹر جمیل ہے، لیکن ہم لکھیں گے جالبی کاما ڈاکٹر جمیل، تو مشہور نام باہر ہم لے آئیں گے تاکہ الفابیٹیکل آرڈر میں کتابیات میں اس کو آسانی سے تلاش کیا جا سکے۔ اب آگے یہ نیر کاما ڈاکٹر ناصر عباس، اس کے بعد آپ نے بریکٹ ڈالا یہ، لیکن اس کے بعد آپ نے ہمیشہ یہ فل سٹاپ ڈال دینا ہے، یہ دیکھیے گا ڈاکٹر ناصر عباس، فل سٹاپ ڈالنے کے بعد بریکٹ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے بریکٹ ڈالا اور آپ نے اس رسالے کا سن اشاعت اس میں درج کیا جو کہ ہے 2013، ٹھیک ہے؟ اب 2013 ہے، اب چونکہ یہ رسالہ جو ہے یہ سہماہی ہے تو یہ بتانا ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ پہلی سہماہی کا ہے، دوسری کا ہے یا تیسری کا ہے، تو یہ ہے جنوری تا مارچ، تو ہم اس میں 2013 کے بعد کاما ڈال کر لکھیں گے جنوری تا مارچ اور پھر اس کو بریکٹ کو کلوز کریں گے۔ رسالے میں اگر وہ ماہانہ ہو تو اس کا مہینہ درج کر دیں بریکٹ کے اندر ہی، یہیں پہ یہ جو بریکٹ میں جیسے نا ایئر، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے لکھا 2013 اور اس کے بعد کاما ڈالنا ہے آپ نے، اور کاما ڈال کے ہم چونکہ ادھر سے شروع کر رہے ہیں تو نیر، ٹھیک ہے، ڈاکٹر ناصر عباس اور فل سٹاپ اور پھر یوں رکھ کے 2013 کاما ڈال کے اس کے بعد آپ لکھیں گے جنوری تا مارچ اور بریکٹ کلوز، ٹھیک ہے؟ سو یہ آپ نے لکھ دیا، جب سن لکھ دیا اس کے بعد آپ نے ٹائٹل آف دا آرٹیکل لکھنا ہے، یعنی آپ نے اس کے بعد لکھنا ہے کہ اردو میں تحقیق کے پیراڈائم پر ایک نظر، ٹھیک ہے؟ وہ لکھنے کے بعد آپ نے فل سٹاپ ڈالنا ہے اور پھر آپ نے ٹائٹل آف دا جرنل لکھنا ہے نوادر، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے اس کی جلد لکھنی ہے جو یہاں پہ آپ کو تفصیل مل جائے گی 13، اور پھر آپ نے لکھنا ہے شمارہ بریکٹ کے اندر 1، ٹھیک ہے، جلد 13 شمارہ 1، اور اس کے بعد آپ نے صفحہ نمبر لکھنا ہے جو کہ یہاں پہ 498 ہے، 498۔ تو آپ کے سامنے اب یہ حوالہ جو ہے اس کو ہم اردو میں شفٹ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں کہ یہ اردو میں کس طرح یہ منتقل ہوتا ہے آپ کے لیے حوالہ۔ جی، یہ آپ کے سامنے ایک خالی جو ہے وہ صفحہ ہے جس کو ہم تھوڑا سا ابھی اردو کی طرف اس کو کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم 16 فونٹ لیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ جمیل نوری نستعلیق، تھوڑا سا رسپونڈ لیٹ کر رہا ہے میرا یہ کمپیوٹر کیونکہ اس پر زیادہ بوجھ پڑا ہوا ہے، جمیل نوری نستعلیق آ گیا، اور اس کو ہم اردو میں شفٹ کر لیں گے اور اس کو رائٹ سائڈ سے ہم شروع کریں گے، یہ جو ہے نا یہ لیفٹ سائڈ سے اور رائٹ سائڈ سے شروع کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب یہ چونکہ ہم نے حوالہ دینا ہے تو اس میں سب سے پہلے آئے گا نیر، جی، نیر کے بعد کاما اور آئے گا ڈاکٹر ناصر عباس، ٹھیک ہے؟ میں اس کو تھوڑا سا مزید بڑا کر دوں تاکہ آپ سب لوگوں کو یہ نظر آ سکے کہ کس طرح سے یہ حوالہ چل رہا ہے۔ جی، تو ڈاکٹر ناصر عباس، اب یہاں پہ آیا فل سٹاپ اور اس کے بعد آپ نے بریکٹ لگایا، اور بریکٹ میں آپ نے چونکہ یہ 2013 کا تھا تو آپ نے لکھا 2013 اور اس کے بعد کاما ڈالا اور پھر بتایا ہمیں کہ یہ جنوری تا مارچ ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے بریکٹ کلوز کر دی۔ اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے ٹائٹل جو مضمون کا تھا وہ کیا تھا، اردو تحقیق کا پیراڈائم، غالباً یہی تھا ٹائٹل، اردو میں تحقیق کے پیراڈائم پر ایک نظر۔ اردو میں یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم نے درست لکھنا ہے اس کو تاکہ یہ غلط نہ ہو جائے، اردو میں تحقیق کے پیراڈائم پر ایک نظر، ٹھیک ہے؟ اب یہ لکھنے کے بعد ہم نے
فل سٹاپ ڈالنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس میگزین کا لکھنا ہے نام سہ ماہی نواتر، ٹھیک ہے، سہ ماہی نواتر، اور اس کے بعد اس کی جلد اور شمارہ لکھنا ہے۔ اس کی جلد نمبر تھی یہ 13 اور شمارہ نمبر 1۔ تو یہاں ہم کاما ڈالیں گے اور پھر لکھیں گے جلد 13 اور شمارہ 1۔ اس کو ہم اس طرح اردو میں لکھتے ہیں، اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے بھی لکھا جا سکتا ہے، کاما ڈالنے کے بعد، وہ بھی غلط نہیں ہوگا، 13 اور بریکٹ 1 آپ لکھ دیں تو یہ بھی ٹھیک ہوگا۔ لیکن یہ چونکہ زیادہ واضح نہیں ہوتا، ہم عام طور پر یہاں پہ جلد اور اس کا لکھ دیتے ہیں لفظ، جلد 13 اور اس کے بعد ہم لکھتے ہیں شمارہ 1، ٹھیک ہے۔ یہ لکھنے کے بعد پھر ہم اب اس کا صفحہ نمبر بھی لکھیں گے اس پہ، اور یہ چونکہ میں نے اس کو اس وجہ سے کاپی کر لیا تھا کہ آپ یہاں پر کر سکیں، تو میں دیکھتا ہوں اگر یہ ہو جائے جی۔ تو اس میں دیکھیے کہ جلد اور شمارہ لکھنے کے بعد کاما ڈالتے ہیں اور پھر صفحہ نمبر لکھ کر فل سٹاپ ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ کاما ڈالیں گے اور ہم اپنا سواد ڈالیں گے، اور یہ چونکہ 498 ہے تو 498 اور پھر فل سٹاپ۔ اب یہ ہمارا پورا حوالہ جو ہے، یہ چونکہ ایک رسالے میں چھپے ہوئے مضمون کا ہے، میگزین میں چھپے ہوئے مضمون کا، تو یہ مضمون کے لیے آپ کو یہ پورا حوالہ یہاں پہ مل جائے گا، درست۔ اچھا، اب ذرا ہم پھر واپس جاتے ہیں اپنے اسی اے پی اے فارمیٹ کے سٹائل شیٹ پہ، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے آگے کیا دیکھیں گے، اس میں کہ دوسری صورتیں کیا کیا ہیں۔ اب اس کے بعد یہ تو تھا 1 آتھر کا انہوں نے دیا ہوا، اب وہ کہتے ہیں 2 to 7 آتھرس، ٹھیک ہے، 2 سے لے کر 7 مصنفین ہوں تو آپ نے تمام مصنفین کا نام لکھنا ہے۔ یہ اصول ہے ان کا اے پی ایس اسٹائل شیٹ کا۔ ہمارے یہاں عام طور پر اتنا زیادہ مصنفین نہیں ہوا کرتے، لیکن جو یورپ میں اور امریکہ وغیرہ کی یونیورسٹیز میں گروپ میں کام کیا جاتا ہے، جو الاٹ کیا جاتا ہے، اس میں زیادہ مصنفین کی تعداد بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 سے 7 مصنفین ہوں تو آپ نے سارے مصنفین کے نام لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہی عمل جو پہلے ہم نے دہرایا تھا وہ دہرانا ہے، اور اس میں مزید کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 8 یا 8 سے زیادہ مصنفین ہوں تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے 6 مصنفین کا ہم نے نام لکھ کے، اور اس کے بعد ہم نے 3 نقطے ڈالنے، یعنی اس کے بعد کاما دینا ہے، پھر 3 نقطے ڈالنے ہیں، اور پھر ہم نے آخری مصنف کا نام دے دینا ہے۔ مثال کے طور پر 50 لوگوں نے اگر مل کر ایک کام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے پہلے 6 لوگوں کے نام اسی طرح مشہور نام پہلے اور پھر ان کا دوسرا وہ لکھتے چلے جانا ہے، اور پھر 3 نقطے دینے ہیں اور آخری کا نام لکھ کر تو اس کو بند کر دینا، تو پھر آپ کا یہ پورے وہ شمار اس میں ہو جائیں گے، اور اس کے بعد باقی آپ نے عمل سارے کا سارا بالکل اسی طرح کرنا ہے جیسے ہم نے پہلے کیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میگزین کے سلسلے میں اصل میں تو حوالہ ایسے ہی ہے، لیکن اس کی یہ 2 ممکنہ صورتیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں کہ جس میں آپ کو کسی جگہ پر 2 مصنفین یا 3 یا 4 مل سکتے ہیں، اور یہاں انہوں نے اصول متعین کر دیا ہے کہ آپ نے کس طرح چلنا ہے، کہ اگر 2 سے 7 تک ہوں تو پھر تو سب کے نام دیں، لیکن اگر 8 یا 8 سے زیادہ ہوں تو پھر آپ نے اس میں سے پہلے 6 لکھنے ہیں اور پھر ڈاٹس دے کر آخری مصنف لکھ دینے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اخبار آ گیا۔ اب اخبارات میں صفحات جو ہیں وہ مختلف ان کی ترتیب ہوتی ہے، مختلف انداز ہوتا ہے، تو تھوڑا سا یہاں پہ ہمیں کبھی کبھی مشکل پیش آ جاتی ہوتی ہے۔ اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ سمپلی جو ہے وہ بندے کا نام لکھ لیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی کالم وغیرہ ہے تو کالم لکھنے والے کا نام لکھ دینا ہے، اگر کوئی خبر ہے تو سمپلی اخبار کا نام لکھ دینا ہے، اور اخبار کا ہم نے سن اور مہینہ اور تاریخ یہاں پہ اس ترتیب میں لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے
یہ اس کا مطلب مضمون کا نام لکھنے کے بعد سن مہینہ تاریخ لکھ کے یہاں پہ اخبار دے دینا ہے، اور اس کے بعد صفحہ نمبر، اور اس کے جو آگے صفحات ہوتے ہیں وہ اخبارات میں عام طور پر جو ہیں وہ اس طرح سے دیے جاتے ہیں. یہاں پہ صفحات وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسکنٹینیوس پیجز ہوں، تو اس صورت میں آپ نے دینا ہے. اخبار کے میں بھی آپ لوگ دیکھیے گا کہ اس میں جلد اور شمارہ نمبر اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اخبارات میں بھی عام طور پر جیسے ہم حوالہ جب دیتے ہیں نا تو ہم لکھیں گے، مثلاً ہم لکھتے ہیں کہ عبد القادر، ٹھیک ہے، اور اس کا غیر سیاسی باتیں کالم چھپا ہوا مثال کے طور پر، تو وہ ہم لکھ دیں گے، اور اس کے بعد ہم بریکٹ دے دیں گے. وہ کیا تھا اس کا نام، غیر سیاسی باتیں کرنے والے کا عبد القادر کچھ کر کے ایسے ہی تھا. تو یا کسی کا بھی جو لکھنے والے یہ کالم والم لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کا سن دیں گے، سن دینے کے بعد اس کا مہینہ اور تاریخ اسی میں دے دیں گے. یہ اہم چیزیں ہیں. اس کے بعد ہم اس اخبار کا نام دے دیں گے. یہاں پہ جلد اور شمارہ بھی ہمارے ہاں جنگ وغیرہ میں چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے، وہ بھی دے دیں گے، اور پھر صفحہ نمبر دے دیں گے. تو یہ اخبار کا حوالہ بھی بڑے آرام سے آپ دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے سامنے بہت کم ایسی صورتحال آتی ہے کہ ہم اخبارات کے حوالے دیں. میگزین ہوتے ہیں، جیسے جمعہ میگزین وغیرہ ہے اخبار کا ہوتا، اتوار میگزین ہوتا ہے، سنڈے میگزین وغیرہ جنگ کے جیسے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم بطور میگزین ٹریٹ کریں گے، اس کو ہم بطور اخبار نہیں ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کا اسی طرح میگزین کی طرح ہم دے دیں گے، اور یہاں پہ اس کا جلد اور شمارہ وغیرہ سب کچھ اس میں موجود ہوتا ہے، وہ لکھ دیں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کتابوں کی طرف. تو کتابیں خاص طور پر ہمیں بہت زیادہ ان کے حوالے دینے ہوتے ہیں، اور یہ حوالے جو ہیں یہ دینے کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اس میں بہت آسان طریقہ کار ہے، وہ آپ کے سامنے یہ موجود ہے کہ مصنف، سال، اس کے بعد کتاب کا نام، پھر اس کا مقام اشاعت، اور پھر پبلشر. یہ باتیں آپ نے کتابیات میں آپ نے یہ باتیں درج کرنی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو زیادہ اتنا مسئلہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ کتابیات میں آپ کے لیے درج کرنا کمپیریٹیولی آسان ہوتا ہے، تو آپ لوگ اس میں زیادہ تفصیلات میں آپ کو نہیں جانا پڑے گا. جی، اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ ہم اس کو لے آتے ہیں اور آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا اور کیسے کیسے ہم نے درج کرنا ہے. تو کتابیات میں یہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں دیکھیں گے، مصنف کا نام آ گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بریکٹ آیا، اور بریکٹ میں سن آ گیا، اور اس کے بعد سن اشاعت آ گیا، اور اس کے بعد کتاب کا نام آ گیا. کتاب کا نام کے بعد فل سٹاپ آیا، اور پھر آیا مقام اشاعت. مقام اشاعت کے بعد دو نقطے کولن، اور پھر اس کے بعد آپ کا آ گیا پبلشر. ٹھیک ہے، تو یہ فل سٹاپ آپ نے ڈال دیا. صرف یہ معلومات ہیں جو آپ نے کتابیات میں دینی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر میرے سامنے اس وقت یہ کتاب موجود ہے، تحقیق کا فن. یہ ڈاکٹر گیان چند نے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو گیان چند کا چونکہ نام جو ہے وہ جو معروف نام ہے وہ گیان چند ہے، تو یہ ڈاکٹر گیان چند جو ہے ان کا بعد میں آئے گا، ڈاکٹر بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم لکھتے ہیں کہ گیان چند، ٹھیک ہے، کاما ڈاکٹر، اور اس کے بعد ہم نے جیسے کہ لکھنا تھا سن، تو سن اس کا جو ہے یہ 2002 میں چھپی ہے، 2002، اور پھر بریکٹ دے دیں گے، اور اس کے بعد یہ آ گیا اس کا نام، تحقیق کا فن، اور اس کے بعد فل سٹاپ ہم نے ڈالا، اور اس کے بعد اس کا مقام اشاعت ہے اسلام آباد. اسلام آباد میں یہ مقتدرہ قومی زبان پاکستان اس کا پبلشر ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کولن آئے گا، شہر کے بعد کولن آئے گا. کولن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شہر اور اس میں یہ، یعنی اس کی آگے تفصیل ہے نا. تو اسلام آباد، اور یہاں پہ آپ مقتدرہ قومی زبان آپ یہاں پہ لکھ دیں گے اور فل سٹاپ ڈال دیں گے. تو یہ آ گیا آپ کا طریقہ کتابیات درج کرنے کا.
ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ آپ نے ایک مصنف کی یہ کتاب جو ہے اس کو اس طریقے سے درج کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ مصنفین کے ساتھ ہمارا پالا پڑ جائے تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے. ٹھیک ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ون آتھر میں آپ کو یہ جس طرح انہوں نے مثال دی ہوئی ہے اس طرح سے آپ لکھ دیں گے. اور اس کے بعد کارپوریٹ آتھر. کارپوریٹ آتھر کا مطلب ہوتا ہے اگر کسی ادارے نے کتاب چھاپی ہوئی ہے، جیسے ادارہ تالیف و ترجمہ ہے، وہاں سے کتاب چھپی ہوئی ہے اور مصنف کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پبلشر کے طور پر آئے تو الگ بات ہے. لیکن ایک بغیر مصنف کے نام کے جیسے کوئی ڈکشنری یا کوئی ایسی چیز چھاپ دی انہوں نے، یا اصطلاحات کی کوئی قاموس چھاپ دی، تو اس کا ہم حوالہ کیسے دیں گے. تو اس صورت میں آپ لوگوں نے جو بھی آپ کا کارپوریشن ہوگی اس کا نام یہاں پہ دے دینا ہے، مصنف کی جگہ اس کا نام سمپلی دے دینا ہے. جیسے ہم لکھ دیں گے ادارہ تالیف و ترجمہ، اور اس کے بعد اس کے سن دے کر اسی طرح سے وہ کتاب پوری دے کر، اور اس کے اینڈ پہ ہم جو ہیں وہ پبلشر کی بجائے اس کا مقام اشاعت دے دیں گے صرف. ٹھیک ہے، مقام اشاعت دے دیں گے. تو اس سے جب بھی کبھی ہم کسی ادارے کا وہ دیں گے چھپی ہوئی چیز کا نام، تو ادارے کا نام پہلے آ جائے گا. اس کا ریفرنس جو ہے وہ عبارت میں کیسے دینا ہے اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے. اس کے بعد ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ ہمارے ہاں بہت کم ہوتی ہے ایسی صورت، کہ نام ہی نہیں ہے اس کا، مصنف کا نام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مصنف کا نام نہ ہونے کی صورت میں سادہ ترین بات یہ ہے کہ آپ صرف جو کتاب آپ کے سامنے ہے اس کا نام دیں، اور اس کے بعد اس کتاب کا ایڈیشن وغیرہ کی تفصیلات دیں، پھر اس کا سن دے دیں، اور پھر اس کا جو ہے وہ آپ مقام اشاعت دے دیں، اور پھر اس کا آپ جو ہے وہ کوئی کہاں سے وہ چھپی ہوئی ہے یہ ساری تفصیلات دے دیں. یعنی مصنف کا نام نہ ہونے کی صورت میں سیدھا کتاب کا نام دیا جا سکتا ہے، اور حوالہ بھی براہ راست کتاب ہی کا دیا جا سکتا ہے عبارت کے اندر. تو یہ تمام تفصیلات جو ہیں یہ ایسی صورتیں ہیں کہ جو آپ بہت کم جن کا سامنا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو صورت آ رہی ہے اس کا آپ بہت زیادہ سامنا کرتے ہیں. یہ ہے چیپٹر ان بک. یہ مرتبہ کتب جس طرح ہوتی ہیں ان میں جو شامل مضامین ہوتے ہیں یہ ان کی بات ہے. جیسے مثال کے طور پر اس وقت میرے سامنے دو مرتبہ کتابیں ہیں مثال دینے کے لیے. ایک یہ کتاب ہے جو فن تدوین مباحث اور مسائل مرتبہ عابدہ بطول، ڈاکٹر عابدہ بطول کی بہت اچھی کتاب ہے فن تدوین کے حوالے سے. یہ کتاب آپ سب کے پاس ہونی چاہیے، بہت اچھی کتاب. اچھا، تو ایک تو یہ کتاب ہے. دوسری مثال کے طور پر اردو میں اصول تحقیق جو ہماری ڈاکٹر سلطانہ بخش کی مرتبہ کتاب ہے جس کا آپ اکثر حوالہ وغیرہ دیتے رہتے ہیں، یہ کتاب میرے سامنے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کتاب جو ہے اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اردو میں اصول تحقیق ڈاکٹر سلطانہ بخش کی کتاب جو ہے اس کا بھی اسی طرح سے حساب ہوگا کہ اس کے اندر جو شامل مضامین ہیں ان کو بطور یہ چیپٹر لیں گے، چیپٹر ان بک. اور اس کا حوالہ کیسے دینا ہے اس کا یہ طریقہ کار انہوں نے دیا ہوا ہے. عام طور پر لوگ جو ہیں یورپ میں جو ہیں وہ زیادہ لوگ مل کر مرتب کرتے ہیں چیزیں. ہمارے ہاں بہت کم ایسی کتابیں جو دو یا دو سے زیادہ لوگوں نے مرتب کی ہوں. ایک کتاب تھی افسانوں کی پاکستانی کہانیاں کے نام سے، جو ڈاکٹر آصف فروخی صاحب جو پچھلے دنوں جن کی وفات ہوئی ہے، ڈاکٹر آصف فرقی اور انتظار حسین نے مل کے وہ کتاب مرتب کی ہوئی تھی. اس کے حوالہ جات کبھی کبھی ہم دیا کرتے تھے. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اردو میں ایک ہی مصنف ہوتا ہے، ایک ہی مرتب ہوتا ہے جو ہمیں ملتا ہے. جیسے یہاں پہ ہمیں ڈاکٹر عابدہ بطول یا ڈاکٹر ایم سلطانہ بخش کی صورت میں ایک ہی مرتب ملے. اب یہ ہے کہ اگر ایک مضمون آپ نے پڑھا ڈاکٹر سلطانہ بخش کی کتاب سے، یا فرض کیا جس کا تو آپ حوالہ دیتے رہتے ہیں، ڈاکٹر عابدہ بطول کی کتاب سے آپ نے کوئی مضمون پڑھا اور اس کا ہم نے حوالہ دینا ہے. اب یہ جو کتاب ہے یہ چھپی تھی 2013 میں، اور اس کو چھاپا تھا مکتبہ اخوت نے، اور یہ لاہور میں. اس کتاب میں فرض کیا کہ ایک مضمون جو ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے حافظ محمود شیرانی کا مقدمہ مجموعہ نغز ہے، اور یہ 229 صفحہ پر یہ مضمون ہے. یہ مضمون عام طور پر ویسے بھی ملتا ہے. ہم کوئی اور مضمون دیکھتے ہیں جو ادھر ادھر، کیونکہ حافظ محمود شیرانی کی کتابیں تو ویسے بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں. چلیے
اچھ درانی کا ایک مضمون ہے مغرب میں متنی تدوین کی تاریخ اور تدریس، ٹھیک ہے، یہ صفحہ نمبر 565 پر یہ مضمون اس کتاب میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس حساب سے ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک کتاب میں جو چیپٹر ہو اس کو کس طرح سے ایڈریس کرنے کے لیے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی پہلے ہم ترتیب بنائیں گے اور پھر اردو کا یہ حوالہ لکھیں گے تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ تو اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں یہاں سے تاکہ ہم اپنے اس کو جہاں ہم ایڈٹ کرتے ہیں اس میں لے جا سکیں، اور اس کو فی الحال ہم اس سکرین کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کی جگہ ہم اپنی وہی سکرین لے آتے ہیں جہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں، ورڈ کی سکرین، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس سکرین میں ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں، اور نہیں یہ کاپی نہیں ہوا، وہاں سے دوبارہ ہمیں جا کے اس کو کاپی کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس کو جی اسے ہم نے یہاں سے سلیکٹ کیا اور یہ کاپی کر لیا، اور اس کے بعد ہم پھر اس کو واپس اپنے اسی میں جا کے تو پیسٹ کر دیں گے۔ اب یہاں دیکھیے ہم اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں اور اس کی تفصیلات جو ہیں ان کو اردو میں لے کر آ جاتی ہیں جی۔ اب یہ ہمارے سامنے آ گیا اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ اردو میں ہمیں کس طرح سے، اب یہ اس میں پھر سے وہ بدل دیے جو کہ انگریزی کے ساتھ ہے تک اکثر اس کو میں ذرا سا آپ کے لیے یہاں کر جی۔ اب یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے یہ مصنف کا نام ہے، نمبر 1 پہ مصنف کا نام اس نے دیا ہے، تو سب سے پہلے آیا جی مصنف کا نام، جو کہ یہاں پہ جیسے ابھی ہم مثال اس کی لیں گے ڈاکٹر اسد درانی کا، اس کے بعد آیا سن، یعنی سن اشاعت آ گیا کہ کیا ہے اس کا، اور اس کے بعد آ گیا مضمون کا نام، مضمون کا نام لکھا گیا، اور مضمون کا نام لکھنے کے بعد فل سٹاپ ڈالا، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہوا ہے ان کے بعد مصنفین کے نام ہیں جو مرتبین ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کتاب کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مشمولہ، مشمولہ، ٹھیک ہے، اور کچھ بھی نہیں اس کے بعد لکھنا۔ مشمولہ کے بعد ہم نے جو مصنف ہیں ان کا نام لکھنا ہے، لیکن یہاں مشہور نام لکھنے کی ضرورت نہیں، یہاں آپ نے سمپلی لکھنا ہے ڈاکٹر، آپ ہم آبدہ بطول کی کتاب کا دے رہے ہیں تو آبدہ بطول، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سمپل بریکٹ میں لکھ دینا ہے آپ نے مرتب، جی، یعنی ایڈیٹرز، یہ دیکھیں نا مرتب، اور مرتب کے بعد کاما، اور کاما کے بعد آپ نے اس کا نام کتاب کا لکھنا ہے فن تدوین، اور فن تدوین مباحث اور مسائل، کیونکہ یہاں پر فن تدوین کے بعد کوئی چیز نہیں انہوں نے لگائی، نہ کاما نہ کچھ، تو ہم اسی طرح اس کو لکھ دیں گے مباحث اور مسائل۔ جب یہ لکھ چکتے ہیں ہم تو اس کے بعد صفحہ نمبر لکھتے ہیں اور مقام اشاعت، اور اس کے بعد پریس کا نام ہم پبلشر کا لکھ دیتے ہیں۔ صفحہ نمبر جو ہے یہ بریکٹ میں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کتاب کے ہم پرٹیکولر اس کا دے رہے ہیں، تو اس کے بعد فل سٹاپ ڈال کے پھر ہم نے شہر کا نام اور وہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم اصل میں حوالہ دیتے وقت ہم نے مکس کر دیا اس کو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ یہاں بھی ہم نام ہی لکھ دیتے ہیں درانی ڈاکٹر اچھ، ٹھیک ہے، اور یہ سن ہے 2013، اور مضمون کا نام ان کے ہے مغرب میں متنی تدوین کی تاریخ اور تدریس، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ ان کے مضمون کا نام بھی لکھ دیتے ہیں مغرب میں
متنی تدوین کی تاریخ اور تدریس. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ جی، اب یہ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں بریکٹ ڈالنا ہے اور صفحہ نمبر لکھنا ہے. بریکٹ اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے صفحہ نمبر. اس کا صفحہ نمبر تھا 565. ٹھیک ہے، صفحہ 565 اور بریکٹ کلوز کرنی ہے. اس کے بعد یہ کتاب چھپی ہے لاہور سے اور اس کتاب کو چھاپا ہے مکتبہ اخوفت نے. ٹھیک ہے، تو یہاں آپ نے فل اسٹاپ ڈال دینا ہے. اب دیکھیے، یہ تو آپ نے دیا حوالہ. ٹھیک ہے، جب کسی مضمون کا جو مضمون مشمولہ تھا، یہ حوالہ آپ نے وہاں پہ آخر میں جو درج کرنا ہے اس مضمون کے حوالے سے جو مشمولہ مضمون ہے. لیکن کتابیات میں آپ نے یہ کتاب جو ہے فن تدوین مباحث اور مسائل، یہ ڈاکٹر عابدہ بطول کے نام سے بھی درج کر دی. ٹھیک ہے، کتابیات میں یہ ان کے نام سے آئے گی. تو ہم عام طور پر جو ہیں وہ جب یہ والا حوالہ درج کرتے ہیں، یہ جس طرح سے ابھی ہم نے ایک مضمون کا جو مشمولہ مضمون تھا، تو اس حوالے کو ہم کتابیات ہی کا ایک حصہ بنا دیتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کتاب الگ سے درج ہوگی کتابیات میں جس میں سے یہ حوالہ لیا گیا ہے، لیکن اس مضمون کی ڈیٹیل الگ سے، کیونکہ آپ نے جب عبارت میں حوالہ دینا ہے تو آپ نے ان کا دینا ہے، ڈاکٹر عطش درانی کا حوالہ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو جو حوالہ وہاں عبارت میں سے تلاش کرتا ہوا آئے گا، جہاں آپ نے لکھا ہوا آنا ہے درانی 2013 498 565 سوری 565، آپ نے وہاں پہ تو اس طرح لکھا ہونا ہے نا بریکٹ میں. تو وہاں سے درانی دیکھتا ہوا جو بندہ آئے گا کتابیات میں، اس کو یہاں پہ یہ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ الگ سے درج ہوگا اسی میں، اسی الفابیٹیکل آرڈر میں. اور یہ جو کتاب ہے یہ اسی الفابیٹیکل آرڈر میں الگ سے آئے گی عابدہ بطول ڈاکٹر کے نام سے. اچھا، اب یہ تو مضمون شامل، اسی طرح آپ اردو میں اصول تحقیق جو ہے ایم سلطانہ بخش کی مرتبہ، اس میں سے بھی کوئی مضمون ہو تو اس کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں یہاں پہ. تو یہ آپ نے کتابیات میں اس طرح سے اس کو لانا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ تھوڑا سا پھر آ جائیے واپس اسی پہ کہ مزید ہمیں کون سی صورتحال جو ہے وہ درپیش ہو سکتی ہے اور کس صورتحال میں سے ہمیں زیادہ حوالے مزید دیکھنے پڑ سکتے ہیں. جی، اب اس میں دیکھیے کہ اب یہ تو مثالیں انہوں نے آگے دی ہوئی ہیں کہ ڈاکومنٹس اگر کوئی ہو تو اس کا کیسے دینا ہے، اس سے ہمیں بہت کم پالا پڑتا ہے ایسی صورتحال سے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگلی صورت جو ہے وہ ہے آن لائن چیزوں کی. آن لائن میگزین ہو یا آن لائن کتابیں، آج کل ہم آن لائن کتابیں بہت ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. ایسی کتابیں جو ہیں ان کا حوالہ آن لائن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان میں جب آپ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو اس میں سارا کچھ موجود ہوتا ہے اور وہ تمام چیزیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس میں اتنا آپ کے لیے پرابلم نہیں ہے. لیکن جب آپ کوئی میٹیریل آن لائن لیتے ہیں تو پلیز آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ آپ کو اسے اس طرح سے نہیں دیکھنا ہوگا کہ جیسے ہم لوگ جو ہیں وہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. یہاں پہ یہ جو ساری تفصیلات ہیں آن لائن کی، اس کا سمپلی انہوں نے تو وہی جو کتاب کا حوالہ دیا اس طرح سے کہا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو آن لائن مضامین وغیرہ کو اس طرح نہیں دیکھتے. ہم تھوڑا سا اردو میں اس کے لیے ڈیفرنٹ ہم نے ایک سٹائل بنایا ہوا ہے، جو اے پی ایس سٹائل کے پیچھے اگر ہم چل پڑیں تو وہاں پر ہمیں تھوڑی سی تنگی بنتی ہے. میں آپ کو بھی وہ سمجھاتا ہوں کہ کیسے آپ نے لینا ہے. لیکن جب بھی آن لائن آپ کوئی مضمون یا حوالہ لیں گے، پہلے اس کا پورا حوالہ اسی ترتیب میں لکھ لیں گے. ٹھیک ہے، کوئی مضمون لیا ہے، وہ کس رسالے میں چھپا ہے، وہ کون سے سن میں چھپا ہے، کس جگہ چھپا ہے، وہ ساری ترتیب لکھ لیں گے. اور وہ ساری ترتیب لکھنے کے بعد آپ ایڈریس دیں گے، اور وہ ایڈریس آپ کس طریقے سے دیں گے وہ میں ابھی تھوڑا سا آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ ایک میں اس کو اوپن کر لوں نیٹ کو، تو اس کے بعد آپ کو میں تھوڑا سا اس کا آئیڈیا دیتا ہوں. جی،
جی آپ کے سامنے یہ گوگل آ گیا، اور گوگل میں اس وقت میرے پاس جو ہے بک آرکائیو، یہ میں نے آپ کو سائٹ دی ہوئی ہے archive.org کے نام سے. یہ آپ کے سامنے یہ سائٹ آ رہی ہے، اس کو ذرا دیکھیے گا ایک نظر، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس پر سے آپ نے کتاب کیسے لینی ہے. مثال کے طور پر یہاں پر ہم ایک کتاب جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں کوئی اصول تحقیق کے حوالے سے، تو ہم یہاں لکھتے ہیں اصول تحقیق، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم سرچ کرتے ہیں. تو جب ہم اس کو سرچ کریں گے تو ہمارے سامنے یہ بہت ساری کتابیں اس میں آ جاتی ہیں اصول تحقیق کے حوالے سے. ٹھیک ہے، فرض کیا ہم یہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید خان عباسی کی کتاب جو ہے یہ اصول تحقیق دیکھتے ہیں، اور اس کتاب کو ہم اس کا حوالہ دینا چاہتے ہیں. یہ کتاب ہم نے سمپلی ڈاؤن لوڈ کر لی. اس کو اسی کتاب کو آپ یہاں سے محفوظ بھی کر سکتے ہیں. میں یہاں سے اس کو اپنے جو نیٹ ہے اس پہ اس کو سیو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہمارے سامنے آ گئی. اب یہ یہاں پہ سیو ہو گئی ہے کتاب. اب اس کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں یہاں پہ یہ اسلامی اصول تحقیق پر حمید خان عباسی کی، میرے پاس ویسے بھی یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، تو یہ کتاب اچھی کتاب ہے. اسلامی اصول تحقیق کے حوالے سے اس میں بہت اچھا آپ کو مواد مل سکتا ہے. یہ بس ذرا ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، اس کے صفحات سامنے آ جائیں گے، اس کو آپ محفوظ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب جو ہے اس کا ویسے آپ کو حوالہ مل جائے گا. ہم عباسی پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید خان، ٹھیک ہے، اور اس کا سن اشاعت ہم دیں گے اسی طرح سے جیسے مطلب ہم دیتے ہوتے ہیں. یہ ترمیم و اضافہ کے ساتھ نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد کی چھپی ہوئی ہے، پورا اس کا حوالہ دے دیں گے. ہم نے اس کا پورا حوالہ دے دیا جس طرح ہم نے باقی کتب کا دیا تھا. لیکن چونکہ یہ کتاب ہم نے نیٹ سے لی ہے یہاں سے، اس وجہ سے ہم اس کا یہ ایڈریس آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ اس پٹی پہ یہ ایڈریس اس کا کاپی کر لیں گے اس کا پورا حوالہ دینے کے بعد، اور اس ایڈریس کو کاپی کر کے تو ہم اپنی جو ہمارا ڈاکومنٹ چل رہا ہے یہاں پہ، اس ڈاکومنٹ میں اس کو کاپی کرنے کے بعد ہم یہاں اس کو پیسٹ کر دیں گے. اب یہ ایڈریس آ گیا جو ہم نے وہاں سے لیا، اور اس کو ہم نے پیسٹ کر دیا. یہ چونکہ انگریزی کا اس لیے اس طرف سے اس کو لے لیں. اب یہاں پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ باکس بریکٹ ڈالنا ہے. باکس بریکٹ یہ والا بریکٹ ہوتا ہے، اور یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے ریچ ایٹ یہاں پہ آپ کو ٹائم نیچے لکھا ہوا ملے گا 9:30 PM. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں 9:30 PM، اور پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے آن، یعنی کس ڈیٹ کو آن لکھنا ہے، اور نیچے یہ لکھی ہوئی ہے یہاں پہ ڈیٹ جو ہے وہ بعد میں اور مہینہ پہلے لکھتے ہیں. ہم پہلے مہینہ لکھ سکتے ہیں 13/6/2020، 13/6/2020، اور اس کی آپ بریکٹ کلوز کر دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اب یہ ریفرنس جو ہے یہ آپ نے نوٹ کرنے کے بعد یہاں وہاں پر ڈال دیا کہ جناب یہ کتاب جس سے میں نے حوالہ دیا یا یہ مضمون جس سے میں نے حوالہ دیا یہ یہاں پہ اس پتے پہ موجود ہے نیٹ پہ، اور جب میں نے یہ دیکھا تو اس وقت اس دن 9:30 بجے یہ موجود تھا. بعد میں کسی نے ہٹا دیا ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں. ٹھیک، یعنی یہ آپ نے وہاں پہ یقینی بنانا ہے کہ بعد میں اگر کوئی وہاں سے ہٹا دیتا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری اس کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ دیکھیں نا، اس کو اگر آپ وہیں پر جا کر درج کریں گے تو یہ پھر سے وہاں آپ کو پہنچا دے گا. تو یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں نے ریفرنسز وغیرہ دینے کے حوالے سے لکھی ہیں. اس دوران اصل بات یہ ہے کہ جیسے گاڑی چلانی آپ شروع کرتے ہیں جب تو چلانی آ جاتی ہے، اسی طرح جب آپ اس کام کو کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ عملی طور پر پریکٹس کرتے رہیں گے تو وہ آپ کو آ جائے گا. آج زیادہ ٹائم لیکچر کا ہو گیا، انشاءاللہ تعالی اگلا جو لیکچر ہوگا
اس میں آپ کو اقتباس درج کرنا اور عبارت میں اقتباس کے ساتھ حوالہ کیسے دینا ہے۔ یہ تو کتابیات کا آج تھا نا کہ آپ نے بنا دیا ہے کتابیات کا صفحہ، اب آپ کے پاس وہ ساری کتابیں وہاں پہ موجود ہیں، آپ مطمئن ہیں کہ ان کتابوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اب عبارت آپ کی ہے، اب عبارت میں آپ بڑی آسانی سے بریکٹ میں تین تین چیزیں درج کرتے چلے جائیں اور آپ کا تھیسس جو ہے وہ ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا اس تفصیل کے ساتھ کہ جب آپ ایک عبارت جو ہے اس میں حوالے درج کرتے ہیں، اقتباسات درج کرتے ہیں، تو وہ کیسے درج کرنے ہیں اور وہاں کیا کیا تفصیلات دینی ہیں اور اس کی مختلف صورتیں کیا ہیں، اور اقتباس کیسے درج کرنا ہے، اس کو کس طرح سے تبدیل کرنا ہے، اس سلسلے میں ایک کتاب اہم ہے محترم ڈاکٹر ہارون قادر صاحب کی، بہت اچھی کتاب ہے، ابجد تحقیق، لیکن وہ ایم ایل اے اسٹائل میں ہے، اس لیے اس کے ریفرنسز کی طرف آپ نہ توجہ دیں، وہ ایم ایل اے اسٹائل کے پرانے ریفرنسز اسٹائل کے، لیکن جو اس میں اقتباسات درج کرنے کی بحث ہے وہ بہت عمدہ ہے، اور اقتباسات کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں، ان کو کیسے درج کرنا ہے، انہوں نے اس میں بہت اچھی بحث کی ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آئندہ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ، بہت شکریہ۔